علی شاہ خود کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے۔ کمیٹی رکن کے طور پر منصوبوں سے متعلق سوال میرا بنیادی حق ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے متعلق استفسار پر موصوف برہم ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ ان دونوں اداروں کی نچلی سطح تک منتقلی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کراچی میں ترقیاتی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے کمیٹی کے قیام کو 6 ماہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ نے رویہ نہ بدلا تو شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں غارت ہو جائیں گی۔ مراد علی شاہ کو وفاق اور قوم سے کیے وعدوں کی پاسداری کا پابند بنایا جائے۔ علی زیدی نے ٹویٹ میں کہا، کراچی میں نالوں کی صفائی اور تجاوزات کے لیے کمیٹی کو کئی اجلاس کرنا پڑے۔ کمیٹی کے یکے بعد دیگرے کئی اجلاس مراد علی شاہ کے نکمے پن کی علامت ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے اجلاس میں تلخی کی کہانی، وفاقی وزیر علی زیدی کی زبانی۔ کہتے ہیں میں نے جب وزیر اعلیٰ سے کہا جو کام کرنے کا آپ عہد کر رہے ہیں اس کام کے حوالے سے اب منٹ بھی دیں، یہ کب تک ہوگا؟ تو مراد علی شاہ نے کہا کہ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ 3 بار جب یہی جواب ملا تو میں میٹنگ سے چلا گیا۔ ان کا کام کرنے آئے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ان کی مدد کرنے آئی ہے۔ کراچی کی کچرا نہیں اٹھ رہا، انکروچمنٹ نہیں صاف ہو رہی، نالے نہیں صاف ہو رہے۔ یہ ہے اس 7 مہینے کی میٹنگ ہونے میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ میری پہلے دن سے یہ تھی ڈیمانڈ کہ آپ نے ڈیوالو کرنا ہے سندھ کے اداروں کو، جیسے کہ پنجاب میں، KPK میں اور دنیا میں ہر جگہ ہوئے میں، کہ جناب آپ یہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اس کو ڈویژنل لیول پہ ڈیوالو کریں۔ میرپور خاص کی بنائے، حیدرآباد کی بنائے اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس طرح بنائے، پورے سندھ میں ڈیوالو کریں۔ اسی طرح جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ بھی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہیں ہے، وہ الگ الگ بنائے ہر ڈویژن کی۔ اب 7 کی بنا دی ہے، باقی پورا پاکستان سندھ کے اندر بیٹھے، اور انہوں نے کمٹ کیا۔ تو میں نے ان سے صرف بڑے آرام سے پوچھا کہ جو منٹ آج کی میٹنگ ہے اس میں منٹ کر دیں کہ سر آپ کب تک کریں گے اور تاریخ آپ بتا دیں کہ کب تک کریں گے۔ تو کہہ رہے بس میں کر رہا ہوں اینڈ آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو یو۔ دوبارہ میں نے کہا کہ سر آپ نے کمٹ کی ایک چیز ہے، آپ اس کو فائنلائز کر کے منٹ میں ڈالیں گے، کب تک ہوگا؟ تو آگے سے انہوں نے پھر دیا آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو یو۔ جب تیسری دفعہ یہ کیا تو پھر میرا وہاں بیٹھنا فائدہ کیا تھا؟ اگر یہ مجھے آنسریبل ہی نہیں ہے اور میں ان کو آنسریبل نہیں ہوں اور ہم آپس میں بیٹھ کے کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں اور CM یہ کہے آئی ایم ناٹ، وہ آنسریبل، وہ اتنی ایروگنس دکھا رہے تھے تو میں وہ اٹھ کے چلا۔ میں نے کہا جی میں بیٹھتا ہی نہیں یہاں، میں ادھر کیوں جھک مارنے ٹائم ضائع کرنے آیا ہوں اپنا۔ علی زیدی کے خط پر سعید غنی کا جوابی وار، کہتے ہیں وزیر اعظم کو لکھا گیا خط کسی اور کے ہاتھ کیسے لگا؟ ایسے ہی وزیر ہوتے ہیں جو تعلقات اور ماحول دونوں خراب کرتے ہیں۔ کراچی اجلاس میں علی زیدی نے بدتمیزی کی۔ چیف منسٹر صاحب کا وہ خط جو وزیر اعظم صاحب کو لکھا گیا تھا اور جس کے اوپر کانفیڈینشیل لکھا ہوا ہے، وہ خط کیسے کسی اور کے ہاتھ لگا اور پھر وہ خط کیسے میڈیا کو جاری ہوا؟ علی زیدی صاحب نے انتہائی نامناسب انداز میں چیف منسٹر سے یہ کہا کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور شاید سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کہا کہ ڈیوالو کب کریں گے۔ CM صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بتائیں کب کریں گے۔ ظاہر ہے CM صاحب نے یہ ضرور کہا کہ میں اس طرح سے آپ کو جواب دے تو نہیں ہوں۔ اس پر وہ جس طرح ان کا یہ روایتی انداز ہے وہ کھڑے ہو گئے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور وہ صاحب جاتے جاتے بھی اپنی زبان چلاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ علی زیدی کے جانے کے بعد انہوں نے اسد عمر صاحب سے گلہ ضرور کیا کہ یہ لینگویج، یہ انداز شاید آپ کی کیبنٹ میں ہوتا ہو، ہمارے یہاں اس قسم کی زبان استعمال نہیں ہوتی، اور میں اس پر وزیر اعظم سے شکایت کروں گا۔ چیف منسٹر صاحب کی طرف سے کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی۔ پہلے سے کہتا ہوں کہ یہ آدمی اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو وفاقی وزیر ہونا چاہیے، اس لائق نہیں کہ اس کو MNA ہونا چاہیے، تو یہ اتنی بڑی کمیٹی میں تو اس کو ہونا نہیں چاہیے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو نہ صرف اس کمیٹی سے بلکہ کابینہ میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پاکستان کا جھنڈا بلند کرنے عمران خان نے 2.5 سالوں کے اندر پاکستان کی عزت، رسپیکٹ، ڈگنیٹی کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ہر روز ایک نیا سکینڈل آتا ہے، ہر روز ایک نئی اس حکومت کی واردات آتی ہے جس کے پیچھے ان کی نالائکی ہوتی ہے، جس کے پیچھے ان کی ناتجربہ کاری ہوتی ہے، اور ویسے دل تو یہ کرتا ہے کہ ان کے لانے والوں سے یہ سوال ضرور کیا جائے کہ پاکستان نے آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ آپ نے پاکستان کو یہ نالائق، یہ ناتجربہ کار مسلط کر کے اس تباہی اور ذلت میں جھونک دیا ہے۔
آج پاکستان کی معیشت کا حجم $350 ارب سے زیادہ ہونا تھا. ہم $315 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے. بجائے $315 ارب سے $350 ہوتی، عمران خان نے اسے $260 ارب پہ سکیڑ دیا ہے. پاکستان کی معیشت سکڑ گئی ہے. پاکستان کے ٹیکس ریونیوز سکڑ گئے ہیں. آج 2 سال کے بعد بھی ہم 2018 کی سطح سے ٹیکس اور ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں کر سکے. اور میں آپ کو اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کووڈ سے ہمیں ڈراتے ہیں. کووڈ صرف پاکستان کو نہیں آیا، پوری دنیا میں آیا ہے. اسکروٹنی کمیٹی اجلاس ویکینڈ کی موجودگی میں ہوتا ہے. کمیٹی کی کھلی سماعت نہیں ہوگی. اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد کیس کی کھلی سماعت ہوگی. ترجمان الیکشن کمیشن نے وضاحت کر دی. میں چیلنج کرتا ہوں یہ ہیرنگ ہونی چاہیے کیمرہ کے اوپر، لائیو جانی چاہیے. یہ سارے بیٹھے ہو، سب کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. فورن فنڈنگ کیس کی کھلی سماعت ہوگی، مگر اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر وضاحت کر دی. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس فریقین کی موجودگی میں ہوتا ہے. یہ بہت ہی اہم اور حساس کیس ہے. میرٹ پر فیصلہ قومی مفاد میں ہے. دوران سماعت میڈیا، دیگر متعلقہ اشخاص اور ادارے موجود ہوتے ہیں، لہٰذا کمیٹی کی کھلی سماعت نہیں کی جائے گی. فورن فنڈنگ کیس کی کھلی سماعت سے متعلق الجھاؤ محسوس کیا جا رہا ہے. حالانکہ اس بارے میں الیکشن کمیشن پہلے ہی اعلامیہ جاری کر چکا ہے. پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں فورن فنڈنگ کیس میں اپوزیشن کو بھاگنے نہیں دیں گے. وزیر اعظم نے ان کی کرائی گینگ گراؤنڈ سے باہر پھینک دی ہے. مریم بی بی وہ ذرائع بتائیں جہاں سے کروڑوں کی فنڈنگ ہوئی. مریم صفدر کو اگلی تاریخ پر رسیدیں لانی ہیں. فضل الرحمان کی ساری جماعت ہی فورن فنڈنگ پر بنی. آج کل وہ سب سے بڑے بے روزگار ہیں. تحریک عدم اعتماد بنانے والوں پر عدم اعتماد بنی ہوئی ہے. فورن فنڈنگ کے کیس کے حوالے سے کافی پی ڈی ایم کی طرف سے چائے کی پیالی کا طوفان جو ہے وہ برپا کیا گیا. وزیر اعظم صاحب نے ان کی کرائی گئی گیند کو جو ہے وہ اٹھا کے گراؤنڈ سے باہر پھینک دیا. انہوں نے کہا کہ آ جائیں اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کا میڈیا کے سامنے جو ہے وہ حساب کروا لیتے ہیں. وہ بیگی بھلی کی طرح جو ہے چھپ گئے ہیں. کہاں ہیں مریم صفدر؟ وہ رسیدیں لے آئیں. وہ کہاں ہیں وہ ذرائع؟ پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کے اندر کروڑوں روپیہ آیا ہوا ہے. پچھلے 4 سال سے آپ رسیدیں دکھا نہیں پا رہے. آپ اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کا حساب اس وجہ سے نہیں دے پا رہے کہ آپ کی پارٹی کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ فورن فنڈنگ آئی ہوئی ہے. بیری سی شنیب کون نکلا؟ کاموں کی گجرانوالے کا رہنے والا آصف چودھری اوورسیز پاکستانی جو $200 کا صرف فنڈ دیتا ہے. اب الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ ہے. الیکشن کمیشن اس کا جلد سے جلد فیصلہ کرے. اور یہ جو جھوٹا سیاسی بیانیہ بنانا چاہتے ہیں ان کے اوپر سرٹیفائیڈ جھوٹے کی جو ہے وہ مور لگ گئی. تحریک عدم اعتماد لانے والوں کے اوپر خود عدم اعتماد ہوئی ہے. فضل الرحمان صاحب آج کل بہت بڑے بے روزگار ہیں، آپ کو پتا ہے. وہ لڑکانا نہیں گئے، بلاول الیکشن کمیشن میں نہیں آئے، بنو نہیں گئے، مریم مالا کنڈ نہیں گئی. تو یہ خود ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد کیے ہوئے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو چیئرمین سینٹ کی عدم اعتماد والی بات بھول گئی ہے. مولانا فضل الرحمان کو اپنی ہی پارٹی میں شدید اختلافات کا سامنا. جے یو آئی پاکستان کی مجلس شورا کے رکن نے فضل الرحمان گروپ کو جے یو آئی پاکستان کا نام استعمال کرنے سے روکنے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی. سیاسی میدان میں انتخابات میں ناکامی کے بعد سے مولانا فضل الرحمان مشکلات کا شکار. نواز شریف کے فوج مخالف بیانیے کی حمایت پر پارٹی کے اندر سے مولانا فضل الرحمان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. پارٹی رجسٹریشن پر جے یو آئی کے رہنما شجاع الملک کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے جس میں فضل الرحمان گروپ کو جے یو آئی پاکستان کا نام استعمال کرنے سے روکنے کی استدعا کی گئی ہے. الیکشن کمیشن میں دائر درخواست گزار شجاع الملک کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جے یو آئی پاکستان کی مرکزی شورا کو سنے بغیر فضل الرحمان کو اپنے گروپ کا نام استعمال کرنے کی اجازت دی اور 16 مارچ 2020 کو الیکشن کمیشن نے بغیر تحقیق اعتراضات سنے فیصلہ جاری کر دی.
درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ حقائق یہ کہ JUI پاکستان اور JUI فے دو علیحدہ شناخت رکھتی ہیں. JUI فے الگ سیاسی جماعت کی حیثیت سے کام کر رہی ہے. JUI فے کا نام فضل الرحمان گروپ جان بوجھ کر استعمال کر رہا تھا. کامران مرتضیٰ نے درخواست میں غلط بیانی کی کہ نام غلطی سے استعمال ہو رہا تھا. درخواست گزار جمعیت علماء پاکستان کی مجلس شورا کا ممبر ہے. درخواست گزار نے استدعا کی کہ ان کی درخواست کو سنا جائے. الیکشن کمیشن JUI کی رجسٹریشن کے نام سے متعلق اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور JUI فضل الرحمان کو JUI پاکستان کا نام استعمال کرنے سے روکا جائے. جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رہنما حافظ حسین احمد کہتے ہیں JUI پہلے سے موجود ہے, درمیان میں انہوں نے فے ڈال دیا. JUI فے ان کی ہے تو رہنے دیا جائے. جمعیت علماء پاکستان ہماری جماعت ہے اور رہے گی. امید ہے کارروائی آئینی اور قانونی طور پر آگے بڑھائی جائے گی. آزاد کشمیر میں بھی سابقہ فضل الرحمان گروپ کی رجسٹریشن معطل کر دی گئی ہے. آپ ایک پارٹی کے نام کو تبدیل کرتے ہیں تو پرانے نام کو آپ نے ہٹنا ہوگا. اگر جمعیت علماء اسلام پاکستان کا جو اس وقت موجود ہے اس کو فوری طور پر جو ہے, پہلے بھی جمعیت علماء پاکستان تھا, درمیان میں انہوں نے فے ڈال دیا اور ہم کہتے ہیں کہ فے اگر ان کی ہے تو ان کو رہنے دیا جائے. لیکن جمعیت علماء اسلام پاکستان ہماری پارٹی تھی, ہے اور رہے گی. ہمیں توقع ہے کہ ہماری کسی اور جدوجہد دھرنا وغیرہ سے پہلے ہی وہ آئینی اور قانونی طور پر اس کو آگے بڑھائیں گے, کیونکہ آزاد کشمیر میں بھی یہی صورتحال ہے اور وہاں پر بھی جو سابقہ فضل الرحمان گروپ کے حوالے سے جو بات تھی وہاں پر بھی ان کی رجسٹریشن کو معطل کر دیا گیا ہے. وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.